بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخشی صاحب, شیخانی صاحب, نعیف گور بھائی, سنائی بھائی, اینڈ کرنا فریدی سر, السلام علیکم. گڈ ٹو سی یو آفٹر آلموسٹ 15-20 years. Let me start by extending my profound thanks to Abad, the present management, the chairman, of course, his brilliant team, for inviting me to this place, giving me this opportunity, whereby I was, in a way, given a briefing. I've understood the problem that you are facing, but I'll not claim that I've totally understood the problem that you are confronted with. آپ کے بے شمار مسائل ہیں, چیدہ میں نے نوٹ کر لی ہیں, اس میں 2 کا اضافہ شیخانی صاحب نے کر دیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. نیب کو انشاءاللہ آپ اپنا دوست, مددگار اور دست بازو پائیں گے انشاءاللہ. میں جب آیا تو بڑی خوف و ہراس کی فضا تھی, اور مجھے بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا اس ذمہ داری اٹھانے کا, بٹ آئی ایکسیپٹڈ ایز اے چیلنج, ایز اے نیشنل آبلیگیشن. تو سب سے پہلا جو میرے سامنے جو تھا, پہلے اپنے ادارے کو میں نے ریفارم کرنا تھا. کچھ ٹائم لگا, لیکن اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے. ہم نے اپنے آپ کو پہلے ریفارم کرنا شروع کیا ہے. اس کے لیے کئی پالیسیز بنائی ہیں, اس کے اثرات آنا شروع ہو گئے. مختصراً یہ بتاؤں گا کہ تمام لوگ ہمارے لیے قابل عزت ہیں, بالخصوص بزنس کمیونٹی. چنئی بھائی نے اگر آپ کو بتایا کہ نہیں, ہم نے سب سے پہلے کراچی میں بزنس فیسیلیٹیشن سیل کھولا. انہی کی جو تجاویز پہ عمل کرتے ہوئے پورے ملک سے ہم نے لی, اور اس کے بعد ایک مربوط طریقے سے ایک نئی پالیسی بنائی ہے, کن کیسز کے اوپر نیب ایکشن لے گی اور کن کیسز کے اوپر ہم بالکل ان کو اگنور کریں گے. اس کا یہ عالم تھا کہ پاکستان میں کسی بھی مہینے میں جو اوسط تھی وہ 4,500 سے 5,000 کمپلینٹس ہر مہینے ہمیں آتی تھیں. آپ کو ٹھیکہ نہیں ملا, آپ کا ہمسائے سے کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ نے کمپلین لکھی, جعلی جمع کرا دی, اور نیب نے پکڑ کے ریفرنس شروع کر دیا. ابھی ایسے نہیں ہو رہا, اور نہ ہی آئندہ ہوگا. اس کے لیے اتنی سخت میں نے پری کنڈیشن بنا دی ہیں کہ دروازے ہمارے سب کے لیے کھلے ہیں. آپ نے اگر کمپلینٹ داخل کرنی ہے, شکایت لگانی ہے, تو اپنا چہرہ دکھائیں ذرا, اور ایفیڈیوٹ اس کو کہیں, ڈونٹ میک اٹ پبلک. ہمیں پتہ چلا 85% انونیمس کمپلینٹس تھی ہمارے پاس. All those complaints have been thrown to dustbin. جو نیب کی کوگنیسنس کے لیے, جو اسلامی طریقہ کار بھی اور لیگل وے بھی ہے, وہی ایف آئی آر میں کوئی مدعی تو ہوتا ہے نا, ہمارے پاس مدعی نہیں ہوتے تھے. تو کسی کے پریشر میں آ کے کسی کو فیور دینے کے لیے فیئر سے ہم نے اجتناب کیا ہے, توبہ کی ہے, نہیں کریں گے. تو ہر ایک کی عزت ہمیں مقدم ہے, خاص کر بزنس کمیونٹی, بیوروکریٹس کی, پولیٹیشنس کی, تمام لوگوں کی. اس میں ترجیحات طے کر دی ہیں. بلکہ میں ڈی جی صاحب سے درخواست کروں گا کہ کسی ٹائم تمام آباد کے بھائیوں کو بھی بلا کے جو پیرامیٹرز ہیں, جو چینجز ہیں ریفارمز کی, اس کی جسٹ ایک دفعہ ان کو بریفنگ دے دیں, تو آپ کو بھی تھوڑی حوصلہ آئے گا, تقویت پہنچے گی کہ یہ کوئی ون ٹائم میئر نہیں ہے, یہ ایک انڈیویجول کی پالیسی نہیں, اٹ از ہیئر ٹو اسٹے فار ایور. کوئی آپ کی عزت کو آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا, کسی کی پگڑی ہم نہیں اچھالنے دیں گے. اور بھی اسٹیپس بنائے ہیں کہ اگر کوئی جینوئن کمپلین بھی آتی ہے, ایک تو سب نے لکھنا ہے. اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ اب وہ لکھتا ہے نا کہ میں نے یہ, اس نے یہ دھوکہ دے کی ہے, میرا یہ نقصان, اینڈ میں وہ لکھتا ہے کہ جی میں نے یہ پڑھ لیا, اور اگر یہ جھوٹی کمپلینٹ ثابت ہوئی تو نیب کے سیکشن 28B کے انڈر جو بھی کارروائی ہوگی میں اس کا سامنا کرنے کو تیار ہوں. وہ 2 ملین جرمانہ ہے اور 7 سال کی قید ہے. تو وہ اس کالم تک پہنچنے کے بعد اس کا جذبہ شوق شہادت ختم ہو جاتا ہے. اور ہمیں فائدہ یہ ہو گیا کہ کہاں 4,500 5,000 ماہانہ ہمارے پاس کمپلینٹس آتی تھی, تو آج ہمارے پاس 150-200 پہ ہم آ گئے ہیں. تو ہمارے پاس بھی بڑی کلیئر کوگنیسبل کیسز رہ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم اپنی بھرپور توانائیوں کے ساتھ
ہم لوگ اس کو پائے تکمیل کم سے کم ٹائم میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک ریفارمز کا پروسیس شروع ہے. اور بھی ہے کہ ہم کسی کو ڈائریکٹ نوٹس بھیج کے قید کرنا، اٹھانا، انٹروگیٹ کرنا، پکا بیان اس پہ. آپ کو پہلے دیے جائیں گے سوال نامے، آپ کو پورا ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن سٹیج ہے، اس کے بعد انکوائری سٹیج ہے. اس دونوں میں ہم آپ کو صرف سوال نامہ بھیج کے پوچھ گچھ کرتے ہیں، آپ کو یا کسی بھی کو. It is only an investigation stage where, if need be, a person would be arrested, and thereto for a limited time, not indefinite incarceration. تو ایک تو ہے، سب سے پہلے میں نے اس معاشرے کو، یہ ملک کو سنوارنے سے پہلے میں نے اپنا ادارہ سنوارنا، جس پہ سب سے پہلے آپ کا ٹرسٹ آئے. ملزم کا بھی مجھ پہ اتنا ہی اعتماد ہو جتنا کہ مظلوم کا، کہ یار مجھے انصاف ملے گا. اپنے لیے یہ میں نے ہدف متعین کیا ہے، اور میں پورا امید ہوں انشاءاللہ اللہ ہمیں ہماری کوششوں میں سرخرو کرے گا. غلطیاں ہو جاتی ہیں، ریگولیرٹیز ہو جاتی ہیں، کچھ اسٹیپ مس ہو جاتا ہے. irregularity should not become criminality. irregularity کا جو بھی فائن ہے جمع کرا کے تو وہ ریگولرائز ہو جاتا ہے. تو ہماری ایک ٹینڈنسی ہوتی تھی کہ ہم پہلے irregularity کو بھی کرمنل کیس میں لے کے آ جاتے تھے، تو وہ ہم نہیں کر رہے. اور مجھے کوئی اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی کیس بھی نہ آئے. میرے لیے سب سے اچھا دن ہوگا جس مہینے ہمارے پاس 0 کیس آئے گا. دیٹ مینس کہ شاید یا تو کرپشن ختم ہو گئی ہے یا لوگوں کو ہم پہ اعتماد نہیں رہا ہے. بٹ آئی ایم ولنگ ٹو ٹیک آن دیٹ رسک اینڈ دیٹ چانس. ایک تو یہ تھا کہ ہم نے نیب کو پہلے مرحلے میں ریفارم کر کے تاکہ آپ کا اعتماد آئے. تمام پوری سوسائٹی کی میں بات کروں، اس کے اندر بیوروکریسی بھی شامل ہے، پارلیمنٹیرینز بھی شامل ہیں، بزنس کمیونٹی شامل ہیں، انڈیویجولز بھی شامل ہیں، فیکٹریز آف چیٹنگ پبلک ایٹ لارج وہ لوگ بھی شامل ہیں. تمام کے لیے ہے. اب ہم آتے ہیں بزنس کمیونٹی کی طرف. جو پہلے ہائی ہینڈڈ مسی ہوئی ہے، میں ایز اے اس ادارے کے سربراہ کے طور پہ آپ سے معذرت کرنا چاہوں گا. ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں، اکثر ہوتی رہی ہیں، لیکن میری پوری کوشش ہے آئندہ کبھی زیادتی نہ ہو. اور جس کسی بھائی کا انفرادی طور پہ اگر کبھی ان کی عزت نفس مجروح ہوئی ہے تو میں پھر ان سے معذرت کرتا ہوں. اب ہم نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ جب آپ آتے ہیں نیب کے لیے، اللہ نہ کرے آپ کو آنا پڑے ٹھیک ہے، میری یہ بھی دعا ہے آپ کے لیے، تو آپ جانے سے پہلے آپ کو ایک فارم بھی دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں وزٹر اسسمنٹ پرفارما. آپ اپنا نام لکھتے ہیں، شاخ اس میں یہ لکھیں گے کس صاحب نے مدعو کیا، آپ کو بلایا، کتنی دیر آپ کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑا، ان کا رویہ کیسا تھا، کون کون سے ڈاکومنٹ آپ نے ان کے حائل ہوئے، اور آپ کے تاثرات کیا ہیں. باہر آپ جانے سے پہلے آپ وہ جمع کریں گے، اور وہ جس صاحب نے آپ کو بلایا ان کے پاس نہیں ہوتا، یہ کسی اور کے پاس آتا ہے. 24 گھنٹے کے اندر وہ ڈی جی صاحب دیکھتے ہیں، ہفتے کے بعد اس کی رپورٹ مجھے ملتی ہے. تو آپ کو اگر سمجھتے ہیں کسی کا رویہ تحریک آمیز تھا، غیر ضروری ہراساں کیا گیا، باخدا وہ دا سورڈ از ان یور ہینڈ، آپ وہ لکھ دیں. مجھے کیس کی سکسیس سے کوئی اتنا خاص سروکار نہیں جتنا کہ اپنے ادارے اور میرے اپنے لوگوں کے کنڈکٹ سے ہے. تو وہ ایک بڑا سسٹمیٹکلی چل رہا ہے، اور یہ ہدایات بھی ہم نے لکھی ہوئی ہیں نا اپنے نیب آفیسز کے آگے. جاوید صاحب، رائٹس اینڈ پریویلیجز آف گیسٹ جو بھی ہیں، تو آپ کے بھی جو ایشوز ہیں اس کے لیے ضرور آئیے، اور اس کو نیب سے وہ خوف کو دور کر کے اس کو ایک اپنا مددگار اور دستے بازو سمجھیں. یہ ہماری کوشش ہے. ریفارمز اس میں بہت سی آئی ہیں، اس کے لیے مجھے ایک علیحدہ ایک نشست کرنی پڑے گی. آج یہ میری آپ حضرات کے ساتھ پہلی میٹنگ ہے. مجھے آپ کے جنرلی تو آئیڈیا ہو گیا ہے، لیکن مجھے ایسے لگا کہ یہ زیادہ تر جو ایشوز ہیں آپ کے یہ کراچی سے ریلیٹڈ ہیں، بلکہ 90% کراچی سے ہی ریلیٹڈ ہے. اور ظاہر ہے کراچی میں بات کریں تو کراچی کی بات کریں گے. تو جو بھی آپ نے یہ پوائنٹ بتائے ہیں،
باخدا یہ میرے علم میں ہے. شاید ان کی گریوٹی کو میں زیادہ بہتر سمجھ رہا ہوں, اور یہ بھی نہیں کہ ہم اس پہ کچھ نہیں کر رہے. I don't want to rock the boat. یہ اتنا بڑا مینس ہے, اتنا پرویسو قسم کا یہاں پہ اسکیم ہے, لینڈ کی اونرشپ, الاٹمنٹ, لیزز کا. میں ابھی بتا دوں there's something like 7,500 acres of prime commercial and residential land right in the heart of the city, which to my understanding lies in a dubious category. میں نے اگر وہ اس کو پورا جسے کہتے ہیں شروع کر دیا یوں کر کے, تو یہاں پہ تو the whole system would crumble. اس کی ویلیو بٹوین 2.5 to 3 ٹریلین روپیز کی ہے. تو ایک اس کا ہم لوگ ایک پریگمیٹک وے آؤٹ نکال رہے ہیں, اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جب بلڈر اور انویسٹر آتا ہے, دے آر 200% شیور اباؤٹ دا ٹائٹل آف دا لینڈ. ایک دفعہ جب ان کے نام رجسٹری ہو گئی ہے, ٹرانسفر ڈیڈ ہو چکی ہے, اس کے بعد نو فورس, نو اتھارٹی ان دا ورلڈ could ever ask them to challenge about the ownership of that particular plot. This is the end state that I'm looking at. I'll not say it will happen overnight, but this is the direction that I'll be heading, and in a span of the next 2 to 3 months, we'll make it happen. We'll deliver it to you. کراچی کے جو مسائل ہیں, بہت مسائل ہیں, لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کا حل بھی آپ کی مشاورت سے ہم نکالیں گے. کراچی میں ہر ایک انچارج اور کوئی بھی انچارج نہیں ہے. جس شہر میں 7-8 قسم کے ریگولیٹر بن جائیں, اینڈ دیر از نو ون ریگولیٹنگ دیم, دس بائی اٹ سیلف از اے بگ ایشو. LDA, KDA, MDA, CDA, کیسر ٹاؤن, تیسر ٹاؤن, اسکیم 33, پتہ نہیں کون کون سے ہیں. تو پھر دین ملٹری ریگولیٹر, DHAs ہیں, کنٹونمنٹس. تو جب وہ کہتے ہیں جب دیر آر ایوری ون از ان چارج, دیٹ مینس دیٹ نو ون از ان چارج, نو ون از ریسپانسبل. تو اس کو ایک اسٹریٹجک لیول پہ, پالیسی لیول پہ اس کے اندر ایک اس بگاڑ کو دور کرنا ہے. So there should be one authority, one door for all of you to knock at, not 25 different doors. دوسرا جو مسئلہ آپ کا ہے, which may be knowledge to you or information to you, اس کے اندر عجیب ایک خصوصا ہوا ہے. لیٹ می ٹیل یو, کشمیر کا سلوشن زیادہ آسان ہے, کراچی کی لینڈ کا سلوشن بڑا مشکل لگ رہا ہے. یہ 64 تک اٹ واز اے نیشنل کیپٹل, bulk of or major part of the area was under the federal jurisdiction, and of course the provincial headquarters was there. اس کے بعد what happened to the land concerning the federal departments, ministries, اس کے ساتھ ایک علیحدہ بندر بانٹ ہوئی ہے. جو فیڈرل ہماری اینٹیٹیز ہیں, KPT ہے, کسٹمز ہیں, جو بھی وٹ ایور یو نو دا منسٹریز ہیں, ان کی پراپرٹیز, ان کی لینڈس کے ساتھ, ان کی ایسٹس کے ساتھ جو ہوا ہے, دیٹ بائی اٹ سیلف از اے بگیسٹ اسکیم. ناٹ دیٹ وی ناٹ اویئر آف دیز, وی ہیو کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ, وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو کنیکٹ دا ڈاٹس. اور اس کے لیے ہمیں 1934 کی سیٹلمنٹ پروسیڈنگس کے اوپر جانا پڑ رہا ہے, پھر 47 کے اوپر, 52 کی, 61 کی. میں وہ پہلے ہم کہتے ہیں کامن سورس آف ٹروتھ اکٹھا کر رہے ہیں ہم لوگ, جس کی وجہ سے تھوڑا ڈیلے لگ رہا ہے. اٹس ناٹ کہ یہ نہیں, کیونکہ یہاں پہ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے, ہر ریکارڈ کے 5 ڈفرینٹ ورژن پھیلتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپس میں سنک ہی نہیں ہے یہ ریکارڈ. سپریم کورٹ کروا چکی ہے 2010 میں غالباً ایک سروے, ڈیجیٹل سروے کروا چکے ہیں. وہ سروے ایکسرسائز ہوئی ہے, اس کے بعد وہ ڈاکومنٹ ہی آر ناٹ بینگ میڈ یوز آف, یا غائب ہو چکے ہیں. ایک کیڈسٹرل میپنگ سروے کی ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے کراچی کی, تاکہ یہ اربن ایریاز کی, دے ایریا کی باؤنڈریز جو ہے, یہ نا کلاس لینڈ کا خاتمہ ہو. ابھی بھی ریونیو ڈاکومنٹس میں لکھا ہوا ہے دے. جب آپ کے نام رجسٹری آپ لیتے ہیں طارق روڈ پہ زمین, اور نیچے لکھا ہے دے پتنی اللہ بچائے. ہم ابھی تک, دس از دا اونلی perhaps city in پاکستان جہاں پہ ریگولیٹرز ہوتے ہوئے بھی ان کے ریونیو ریکارڈ اور پری پارٹیشن. تو ایک جو آپ نے کہا تھا میپنگ کی, ڈیجیٹل میپنگ کی, جب تک وہ نہیں ہوگی یہ پرابلمز رہیں گے. 2-3 ایفرٹس ہو چکی ہیں,
اب علی ایفرٹ ہوگی, اٹ may ٹیک سم ٹائم, بٹ وہ ایک سنگل سورس آف فیکٹ آف ٹروتھ بنے گا. اس کے لیے کم وٹ ایور اٹ ٹیکس, نیو ول بی ان دا سپورٹ رول. آف کورس آئی ایم ویری ہوپ فل, ان شاء اللہ پروونشل گورنمنٹ ول ٹیک آن ود دا سیم ارجنسی, ود دا سیم ڈگری آف انٹرسٹ, اینڈ دے آر ہیلپنگ اس ان سرٹن ویز. تو یہ آپ نے کہا, یہ جو ایک پوائنٹ دیا بخشی بھائی نے کہ یہ ایل ڈی اے, کے ڈی اے, سی ڈی اے, یہ انہوں نے اپنے جو 40 سال سے ہینڈ اوور نہیں کیے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے جو بھی کباہتے ہیں, جو ان کی نارملیز ہیں, ان کی ایک مفصل رپورٹ آباد کی طرف سے ان کے ہاتھ دے دیں. باقی ایکشن لینا میرا کام. آپ اپنے حصے کا کام کریں, ٹینجیبل ایویڈنس ہو, ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو مدعی نہیں بنائیں گے, ہم خود مدعی, میرا 100 موٹو لوں گا. جہاں پہ اگر 30 ایئرز ہو گئے ہیں, ریگولیٹر نے انفراسٹرکچر ڈیولپ نہیں کیا, فیسلٹیز نہیں پرووائڈ کی, پانی, گیس, بجلی, اور الاٹمنٹ نہیں دی ہے, آپ خود سمجھیے گا کچھ ہوگا پھر. ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ پچھلے 2 سال میں کوئی 1 لاکھ گھر بنے, جس میں سے 84 لاکھ بغیر کسی اپروول کے بنے. 5 سال میں, یعنی 10 سال بھی ہو جائیں. برنگ اٹ ٹو دا ٹیبل. یہ تو آپ کر سکتے ہیں نا, یہ ڈیٹا تو ہمیں دے سکتے ہیں کہ یہ گھر بن چکے ہیں اور ان کی ابھی تک اپروول نہیں ہوئے. اپروول اس لیے نہیں ہوئے کہ ابھی تک کسی کی مٹھی نہیں گرم ہوئی. گرم ہوگی تو اپروول بھی ہو جائے گا. تو یا تو ان کو ہم ریگولرائز کریں گے یا گرائیں گے. کچھ ڈیسیجن تو لینا. انلیگل کنسٹرکشن جب انلیگل ہو چکی ہے تو تھرڈ پارٹی رائٹ بن گئے. آپ اگر آباد والے چاہتے ہیں اور اونر چاہتے ہیں کہ جی گرا دیے جائے تو آئی ایم ود یو, پر یہ دیکھ لیجئے گا. تو آپ اپنی مشاورت کر کے کم آؤٹ, ایک تو فیکٹس آف دا کیس, انگریڈینٹس آف دا کرائم, وہ پہلے ہم سے شیئر کریں. اس کے بعد آپ ہمیں بتائیے گا آپ کی طرف سے پریفرڈ وے آؤٹ کیا ہے. Not that we'll follow that, but we will take into account the solution that is proposed by you. Make sense? اچھا, کراچی ماسٹر پلان ہے نہیں ہے تو باقی آئی تھنک وی آر چیزنگ شیڈوز. تو ماسٹر پلان کے اوپر ڈی جی صاحب ذرا آپ بھی پوچھ لیجیے گا, اگر کوئی بنا رہا ہے تو کون بنا رہا ہے, اس میں اسٹیک ہولڈرز کی انپٹ لی گئی ہے, اور وائی ناٹ ٹو ہیو اٹ ایز ایٹ دی ارلیسٹ کراچی ماسٹر پلان, تاکہ واقعی میرے بھائیوں کو پتہ چلے کس ڈائریکشن میں شہر جائے گا. یہ ہب کی طرف جائے گا یا حیدرآباد کی طرف جائے گا یا کیرتر کی طرف جائے گا. تو جہاں بھی ہے تو آپ نے بھی پرسپیکٹو انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو دس از ویری امپورٹنٹ. میرا بس چلے تو میں آئی شوڈ بی ایبل ٹو کیپ دا جیوگرافیکل ڈائمینشنز آف کراچی. اٹ از بیکمنگ اے کنٹری بائی اٹ سیلف, ناٹ اے سٹی. تو اس کے بعد جو اور اسلامی طریقہ کیا ہے, نئے شہر آباد کریں. تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں, نیا شہر آباد کیا تو وہاں پہ وہ پلاٹ کا ریٹ, ریٹرن آن کیپٹل اتنا کم ہوگا. تو ایک یہ بھی ہونا چاہیے, وی شوڈ بی ایبل ٹو کیپ اٹ. اس کے بعد ابھی نہیں ہوگا, اگر کسی نے ہونا تو جو سنگل سٹوری کے بجائے وی شوڈ گو ورٹیکل, یہ ہونا چاہیے نا. تو ماسٹر پلان جی, میں اس کے اوپر یہ اگلی جو مجھے بتائیے گا کہ اب تھوڑی ہماری بھی نا رہنمائی کریں, تھوڑی ہمیں مدد کریں, بتائیں کہ اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا. اچھا, اس وقت جی ہے. تو اس کے اوپر بھی ایک ذرا چیک کر لیجیے گا جاوید صاحب, ماسٹر پلان کا وائی ڈزنٹ اٹ ایگزسٹ ان اپڈیٹڈ ورژن. تو وداؤٹ ماسٹر پلان, فرام ماسٹر پلان ایوری تھنگ مووز آؤٹ نا, اٹ فلوز ایوری تھنگ, دیٹ از دا فاؤنٹین ہیڈ. اگر وہی نہیں بنا ہوا تو پھر تو وی آر آپریٹنگ ان تھن ایئر. تو یہ ذرا چیک کر لیجیے گا. آئی تھنک یہ دس از اگین امپورٹنٹ ایسپیکٹ. لینڈ آکشن پالیسی آپ بنائیں جی, ایک آئیڈیل اور ایک پریگمیٹک کے درمیان رہ کے پالیسی آپ بنائیں, ول ہیو اٹ امپلیمنٹڈ. ڈن. ایک آخری کہ جی آپ نے کوئی تھوڑا بہت گھپلا کیا, کروڑ کے 100 کروڑ میں 10 کروڑ کا کوئی مسئلہ تھا تو آپ نے پوری 100 کروڑ کا کر دیا.
ایسے ہونا نہیں چاہیے. ہمیں اسی 10 کروڑ تک اپنے آپ کو محدود کرنا چاہیے. میں نے تو یہ کہا کہ اگر جو بھی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹل پروجیکٹس چل رہے ہیں تو اس میں ایون اف دیر از اے undeniable evidence of corruption, we will not halt the project. The project will continue. Even if it is rigged with massive corruption, project ko we will not put it to a halt. It will continue. And in case for real estate projects, کوئی اگر چھوٹی موٹی وائلیشن ہے, انلیس کہ یہ پتہ چلے بالکل ہی غلط ہے, تو چھوٹی موٹی وائلیشن کے اوپر جو ہے نا ول گیو دم سم پیریڈ, گریس پیریڈ ٹو ہیو دا کنسرن ایڈریسڈ. ٹھیک ہے جی. تو جی سر جی بتائیے. نہیں سنس آئی الاؤڈ, بڑے ہیں بزرگ ہیں جی. بیس بائیس سال سے آپ کو اپنے اپلائی کیا ہوا لینڈ. ہاں وچ کورس آر یو فرام سر؟ ففتھ گریجویٹ 1966 کمیشن 59 69. یہ بہت سینئر ہم سے. کیا ہوا؟ نہیں ملی سر. آپ ایسے کیجئے, آپ اس کے بعد نا, کیونکہ یہ ایک آپ کا انڈیویجول کیس ہے نا. جی بتائیے. میں نے I'll not say completely understood your problem, لیکن میں I direct my team. آپ ذرا لیں بریگیڈیئر صاحب سے پورا کیس لے لیں. He says it's already under investigation at NAB. چیک کر کے شام تک نا ان کا نمبر بھی لے لیں. جی وہ ابھی آپ کو نا hopefully I'll be able to speak to you by tomorrow evening. Consider. میں at the end I'll certainly invite questions if you have. I was talking about کہ جی اگر وہ مطلب 10 روپے کا گھپلا ہے تو ہمیں پورے 1000 روپے نہیں کنفسکیٹ کرنا. یہ ایگری. We will limit ourselves to the quantum of loss. Agreed جی. Done. ٹھیک ہے. The purpose is not to inflict any pain or to put you in in torture. If this was the practice, we're done with that. میں ابھی کراچی چیمبر سے ہو کے آ رہا ہوں تو وہاں پہ تو میں نے A+ گریڈ لیا ہے فار دا ریزن کہ میں نے نہیں نیب نہیں لیا. تو لاسٹ ٹائم آیا تو دیر ور اباؤٹ 14 امپورٹنٹ کیسز, اسٹریٹجک لیول کیسز. So out of 14, I was able to solve 13 of them. The only exception was of Mr. Hanif Saab.
and because it was not concerning province of Sindh, some other province, KP کا کیس پنجاب کے بھی ہیں. ہاں ہاں. تو because of your case جو ہے نا, it had a similarity what that we just تو وہی اب پالیسی بن گئی ہے. بی ریسٹ ایشورڈ انشاءاللہ ٹھیک ہو. گوادر کا جی, آپ گوادر سے ہیں جی؟ اچھا, گوادر کے لیے جی بیٹھ جائیے. آپ کو شاید آپ کو میں کوئی ایڈیشنل انفارمیشن دے رہا ہوں. گوادر کا جو وہاں پہ جو جس طریقے سے وہ اسکیمز بنے اور وہ لیٹیگیشن کا پروسیس چل رہا ہے, دیٹ از ان مائی نالج. اور آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو جمپ اسٹارٹ آل بزنس ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ان گوادر. تو آج سے 5 مہینے پہلے میں نے وہاں, یا 5 یا 6 مہینے ہو گئے, میں نے نیب بلوچستان کا سب آفس گوادر میں اسٹیبلش کر دیا. میں آن دا کوائٹ گوادر جا کے مل کے بھی آیا ہوں. آپ کے کچھ وہاں پہ بزنس کمیونٹی اور چیمبر والوں سے ملاقات بھی ہوئی ہے. تو inch by inch, step by step, you could see revival of business activities and the business climate, business confidence is gradually returning to Gwadar. I am very optimistic about Gwadar. Now about the land cases. Let me tell you, even the highest judiciary is also concerned. جو aspects اس کے جو جوڈیشری کے پاس سبجیکٹس ہیں, اس کو بھی وی ٹرائی ٹو سیک این ارلی ہیئرنگ اینڈ ہیو اٹ ریزالوڈ اور ڈیسیژن گیون. میری آپ سے یہ ہوگا کہ گوادر کے جو ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز ہیں, آئی بلیو دے آر موسٹلی بیسڈ ان کراچی. ایسی ہے, باہر بھی ہیں. آپ ایک اپنی بنا لیں ایسوسی ایشن. اسی طریقے سے آپ مجھے گوادر از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. سم تھنگ لائک 3 trillion rupees worth of land is under litigation. NAB will try to facilitate a deal or a settlement wherein even for any irregularity, because of the negligence of the revenue officials there, so there is some levy or some fines imposed and you simply pay that much of a fine and then get going. ایک سولوشن تو نکالنا ہے نا. تو آپ اپنے گوادر کے ریلیٹڈ جو بھی ہیں, ٹاپ ہوں گے 500 مسئلے, سیکیورٹی کا ہوگا, پانی کا ہوگا, بجلی کا ہوگا. ریئل اسٹیٹ ڈیولپرس کو جو اسٹیٹ سے اور نیب سے 5 ایشوز ہیں دیٹ یو ووڈ لائک ٹو ہیو آور اسسٹنس, وہ مجھے بتائیے گا. آئی ول انوائٹ یو اوور ٹو اسلام آباد. ویل ہیو اے ڈے لانگ ایکسکلوسیو سیشن ود گوادر کمیونٹی. ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز بھی ہے اینڈ انڈسٹریلسٹ آلسو. وہاں پہ ان کی جو آپ کی جو ہے گوادر انڈسٹریل ایریا دیٹ ہیز بین ریوائوڈ. اٹ از آؤٹ آف لیٹیگیشن ناؤ. کوئی 3 فیکٹریاں پچھلے 3 مہینے میں لگ چکی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ آئیے ہمارے, بی آر گیسٹ, اور ویل لیٹ یو نو. آپ کا کون ہے پوائنٹ آف کانٹیکٹ؟ جی یہ بتائیے آپ کی, آپ اس میں یہ بتائیے گا. آپ میں اپنے جو بلوچستان کے ڈی جی صاحب ہیں ان کو بھی درخواست کروں گا, وہ آ جائیں گے. پھر یو آپریٹ ایز اے ٹیم. ٹھیک ہے. میں اینڈ اسٹیٹ یہ دیکھ رہا ہوں کہ گوادر کی ہاؤسنگ اسکیمیں آپ یہاں سے لانچ کریں, بکنگ ہو رہی ہو, گوادر کی انڈسٹری وہاں چل رہی ہو, اور ادر ٹریڈ ہم کراچی شہر کا گوادر پورٹ پہ لے جائیں.
دس از دا اینڈ سیٹ دیٹ آئی ایم لوکنگ ایٹ. ٹھیک ہے, تو گوادر کے لیے وی ہیو اے سیپریٹ سیشن ان اسلام آباد. اس سے پہلے آپ اپنے ٹاکنگ پوائنٹس اور اپنا جو پرائرٹیز آپ کی بے شمار ہوگی, 5 ٹاپ پوائنٹس دیٹ یو وڈ لائک نیب ٹو اسسٹ یو ان ریزالونگ. شیخانی صاحب, آپ کے پوائنٹس آئی ہوپ آئی ہیو کورڈ. شیخانی صاحب, آپ نے کہا کہ جی جو آپ کے ساتھ 5 سال 7 سال کسی نے زیادتی کی اور وہ کیس ختم ہو گیا یا نہیں بنا, تو جس نے وہ جھوٹا کیس بنایا تھا یا جی آئی او صاحب نے, تو ان کے اوپر کیا ہوگا؟ اب اس کے لیے پالیسی بن گئی ہے, اب تو جھوٹا کیس نہیں بنے گا. پہلے اگر بنتا رہا تو اب اس کا ختم کر دیا ہے. کوئی اگر ایک پرٹیکولر کیس ہے جس پہ کسی نے آپ کو ذاتی طور پہ تنگ کیا, کیونکہ یہاں پہ ذاتی جو عمل دخل بہت کم رہ جاتا ہے, یہ ادارے کا بنتا ہے. بٹ if کوئی پرسنل کیس ہے تو بھی بتائیے گا. آئندہ کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اتنا ہم اوپن ہینڈڈ نہیں چھوڑ رہے. آپ کو جان کے شاید خوشی ہو کہ 2022 سے پہلے کی تمام کمپلینٹس اور سیریز ٹریش کر دی گئی ہیں. ان کو ہر ایک ریجن کو ٹائم دیا گیا تھا کہ اس کمپلینٹ کا کمپوننٹ ڈھونڈ کے لائیں, اسے ری کنفرم کر. نہیں اگر آتا, ٹریش اٹ, تھرو اٹ. دس از وٹ وی ڈیڈ. آلموسٹ 21,000 پلس کمپلینٹس. ہم تو اپنا بوجھ کم کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایسے نہیں ہوگا کہ وچ ہنٹنگ نہیں ہوگی, انشاءاللہ نہیں ہوگی. آپ لوگ بڑے معتبر لوگ ہیں, آپ اس ملک کا اثاثہ ہیں. اثاثہ اور بوجھ میں دیکھوں نا, تو میں جو تنخواہ لے کے چل رہا ہوں نا آپ کے سامنے, تو میں بوجھ میں شمار ہوں گا. اثاثہ آپ لوگ ہیں. آپ لوگ کام کرتے ہو, معیشت کا پہیہ چلتا ہے. کاروبار کیا کہتے ہیں, مملکت جو ہے یہ اس میں بڑھوتری ہوتی ہے. تو آپ لوگوں کو ٹو بی ویری آنیسٹ وہ درجہ, وہ مقام وہ نہیں مل سکا ابھی تک جو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی دینا. نیب کو آپ اس سمت میں پائیں گے انشاءاللہ کہ بزنس کمیونٹی کو وہ مقام ملے. اور دوسرا ہماری یہ کوشش ہے, کاوش بھی ہے کہ اسٹیٹ کا جو عمل دخل ہے بزنس میں وہ کم سے کم ہو. پالیسی فارمولیشن میں, ریگولیشن میں تک کی ہونا چاہیے, بٹ دین the government should not be in the business of doing business. ڈی ریگولیشن کی ضرورت ہے, آٹومیشن کی ضرورت ہے. یہ جو آپ نے ایک بات کی ہے نا, یہ ڈیجیٹائزیشن آف میپ. کرپشن کی بنیادی جڑ کیا ہے؟ ہیومن انٹریکشن. آپ کو اگر آن لائن جا کے کلک کرنا پڑے, کسی بابو کلرک ایس ایچ او ان کو ملنا نہیں پڑے, تو اس کی تو ختم ہو جاتی ہے. تو ڈیجیٹائزیشن از دا سولوشن. And instead of having so many processes, one window operation, that is the long-term plan. Let me also tell you that we are also migrating from manual processes to complete automated process in NAB, inshallah next 3 months. تو جب اس کے بعد آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ کو چل کے آنے کی ضرورت نہیں پڑے. اپنے کمپلینٹ وہیں سے آن لائن آپ جمع کرائیں گے. You have to fill certain fields and it will automatically get registered. And if there is a complaint against others, by the same token, it will also get into our review. So I am in absolutely agreement with what has been proposed. کراچی جیسے شہر میں تمام ریگولیٹرز کو آٹومیشن اور ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانے کی ضرورت ہے, اسپیشلی کنسرننگ میٹرز آف لینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لیے. دوسرا, ایک ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں, آئی تھنک دس شوڈ بی نو آف سم انٹرسٹ ٹو یو. آئی ایم ٹرائنگ ٹو کم آؤٹ ود اے نیو پالیسی دیٹ شوڈ بی اپلائڈ اکراس دا بورڈ ان آل دا 4 provinces. The reforms in real estate sector will take some good examples, some good practices, the way it is happening in Dubai. escrow account بنا کے اس کے اوپر there will be a balanced matrix of responsibilities on the buyer and on the developer. And will not leave out the regulator. میری انٹینٹ ہے کہ bilateral ٹرانزیکشن کے بجائے یہ ٹرائلیٹرل ٹرانزیکشن ہونی چاہیے. اس میں لوگوں جو آتے ہیں نا, جو کیا ان کو کہتے ہیں, فصلی بٹیرے. جب آپ میں بڑے نام ہیں آپ لوگوں کے, آپ کی رینک اینڈ فائل میں ایسے بھی آ جاتے ہیں نا جن کا پرپز ہی چیٹ کے لیے آتے ہیں. then they bring a bad name to the whole community.
تو اس سے وہ ویڈ آؤٹ ہو جائیں گے. تو میرے پاس تو یہی کانسیپٹ ہے کہ وہ جو آپ کا ڈاکومنٹ ہوگا دل بی کمپلیٹ اینڈ ٹو فائل سسٹم. ایوری پیمنٹ ول بی تھرو دا بینکس. ٹھیک ہے, تھوڑا سا کسی کو چبھے گا, لیکن الٹیمیٹلی اس میں برکت آئے گی. آپ بھی گرو کریں گے, اسٹیٹ کی بھی ریونیو گرو کریں گے. اور یہ جو پورا جو فائل سسٹم ہے نا, اینڈ دس ول ہیو جسٹ ون کامن ریٹ, نو ڈی سی ریٹ, نو ایف بی آر ریٹ, ٹھیک ہے, اور بینکنگ کاؤنسل ریٹ. ایک ریٹ لگائیں گے دا ہول اسٹیٹ ول, یہ وائی ٹو ہیو 3 ڈفرنٹ فلیورز آف ریٹس. ٹھیک ہے, تو اس کو بھی ہم یہ دس ول بی اینڈ ٹو دس تھنگ. یہ موٹے موٹے اس کے کارڈنلز میں نے شیئر کر دیے ہیں. نو ہیئر از دا پوائنٹ, اف یو وانٹ اینی تھنگ ٹو بی ایڈڈ, 3-4 کوجنٹ observations, suggestions, send it across through Javed Sahaba mein paas. We are making a real estate policy for the whole country. فائل ختم ہو جائے گی. اپارٹمنٹ بلاک وہی لانچ ہوگا جس کے اندر تمام اپارٹمنٹس لکھے ہوں گے کہ اس میں 24 ہے, 24 اگر ہیں تو 25واں نہیں بک سکے گا. اور جب اس کی ٹرانزیکشن ہوگی, ٹرانسفر ہوگی اونرشپ ڈاکومنٹ, تو ریگولیٹر کے پاس جائے گی. یہ بیچ میں جو ہے نا ریئل اسٹیٹ ڈیلر سے ہم یہ کروا کر, وہ اس کو بھی دل بھی اینڈ ٹو ریئل اسٹیٹ مافیاس, یہ جو ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ جو ہوتے ہیں کمیشن ایجنٹس ہوتے ہیں, یہ بھی آٹومیٹڈ جس طرح وہ زمین.com ہے اس سائٹ پہ شفٹ ہو جائے گا. تو ویل انٹینڈیڈ ہے. آئی ناٹ سے, آئی نیور کلیم کہ یہ دس از اے سولوشن ٹو آل دا پرابلمس, بٹ اٹ ایڈریسز موسٹ آف یور پرابلمس. ٹھیک ہے, I think these were some of the things that I wanted to share. Thank you so much again, Bakshi Saab and Shekhani Saab, and of course the esteemed audience for listening to me very patiently. And this is all I had to say. And if there are any questions, I'll be glad to answer. Ji. I can. Thank you. Thank you. میں ریکویسٹ کروں گا چیئرمین صاحب اسے کنڈکٹ کریں گے, وہ نام پکاریں گے, اور حسن بخشی صاحب جو اپنے ممبروں سے کہیں گے تاکہ وہ کوشچن کریں, پھر وہیں سے اس کے جواب دے دیتے ہیں. تھینک یو. ایک منٹ سر سب کے لیتے ہیں. ایک منٹ ذرا ایک ایک کر کے صبر سے کہ جان